السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹاک اور میں ہوں محمد علی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ارسلان خان صاحب اور راجہ وسیم احمد صاحب۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہماری معیشت اس نہج تک کیسے پہنچی، اور اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے۔ تو بنا وقت کے ضیاع کے میں وسیم صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ سر پاکستان کے حالات، پاکستان کی معیشت ایک قسم سے ان آفیشیل دیوالیہ تو ہو چکے ہم، تو اس کی وجوہات کیا رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ معیشت پہ بات شروع کرنا، میں تو چاہوں گا کہ پاکستان کے بننے سے شروع کروں، لیکن وہ تو بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 28 جولائی 2017 کو جو سپریم کورٹ نے ایک اقامے پہ فیصلہ دیا تھا، ایک چلتی ہوئی حکومت، اور جو ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، تو پاکستان کی معیشت وہاں سے زبوں کا شکار ہو گئی، اور کرتے 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 آج ہم پر پہنچ چکی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہفتے کے ریزرو باقی ہے۔ ٹھیک ہے سر، عرفان صاحب یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ آپ کا کیا ٹھیک ہے اس پر؟ جی علی بھائی، جہاں تک میری ناقص رائے ہے، یا جہاں تک میں اس معاملے کو سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کا شروع سے مسئلہ جو ہے وہ بیوروکریسی ہے۔ ہمارے بیوروکریٹس کو طاقت کا نشہ لگ جاتا ہے، طاقت کی لت لگ جاتی ہے، اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اسی اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کے ذاتی مفاد کے ہوں، نہ کہ ملکی مفاد میں۔ تو جس دن ہمارے ملک کی بیوروکریٹس ملک کے مفاد میں آگے، انہوں نے ملک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، تب ہمارے ملک کی معاشی بھی صورتحال بہتر ہو جائے گی اور سیاسی بھی۔ جی سر میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے رکھنا چاہوں گا کہ کیا یہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی جنگ نہیں ہے جس میں پاکستان پھنس گیا؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں، اپنے سوال کو تھوڑا سر اس کی ایکسٹینڈ کریں۔ جی میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور صرف میرا نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو دنیا میں ایک پاکستان نہیں بہت سارے ملکوں کی جو معیشتیں تباہ ہوئی ہیں، اس کی جڑ جو ہے وہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام۔ جب تک ہم اپنے نظام کو نہیں بدلتے، جیسے چائنا ہے وہاں پہ کمیونسٹ صحیح ہے، وہاں پہ کمیونزم چلتا ہے۔ اب دیکھیں بھٹو کو کس بات کی سزا ملی تھی سر؟ بھٹو نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو وہ کمیونسٹ نعرہ تھا۔ بھٹو چاہتا تھا کہ پاکستان میں کمیونزم چلے، کیپٹلزم نہ چلے، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں غریب آدمی کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو امیر امیر تر ہوگا اور غریب غریب تر ہو جائے گا۔ جس طرح سے پاکستان میں پچھلے 4 مہینوں میں 40 ملین سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ چکے ہیں صرف 4 مہینوں میں۔ دیکھیں تو مجھے پھر ایسا ہمیں لگتا کچھ ہے، اس نظام کو بھی تو ڈسکس کرنا پڑے گا نا سر۔ جی مجھے ایسا لگتا ہے کنٹینیو۔ کہ آپ کو شاید کہیں کو بیک گراؤنڈ کو پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، ہر وی لوگ میں آپ بھٹو کو لے آتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیں بھٹو کی جان آپ چھوڑ دیں، اگر چلیں آپ نے بھٹو کو بیچ میں لے بھی آئے، تو سر بھٹو کا جو نعرہ تھا، جو روٹی کپڑا مکان تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے اس نعرے کو اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا گیا تو کس نے نہیں کرنے دیا؟ انہی بیوروکریٹس نے، جن کی بات میں ابھی کر رہا ہوں۔ سر اختلاف کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ بھٹو کو اگر کسی نے روکا تو ضیاء الحق نے امریکہ کے کہنے پہ روکا، اس نے اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ یہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی جنگ تھی۔ دیکھیں کوئی بھٹو کیا کوئی امریکہ اسٹیٹ پہ لینڈ کیا تھا؟ کسی امریکہ کے وزیر اعظم نے پاکستان میں آ کر بھٹو کو پھانسی چڑھایا تھا؟ نہیں، وہ بیوروکریٹ ہی تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ سر اصل میں ہماری بات میں ڈیفرنس یہ ہو رہا ہے نا کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں جو نظام رائج ہے کیپٹلزم، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جی کیپٹلزم کی میں آپ اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریٹس کو ٹھیک کر لیں، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کیپٹلزم کمیونزم پہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہی سوال نہیں۔ میں راجہ صاحب سے کرنا چاہوں گا سر۔
آپ کا کیا جی ٹیک ہوگا اس پہ؟ آپ کا سوال سن لیا ہے. آپ جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے ملکی معیشت کی. آپ ملکی معیشت سے بات کو لے ایک عام آدمی کی معیشت پہ. تو عام آدمی کے لحاظ سے تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہ جو یہ نظام ہے نا، یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ میٹر کرتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. تو ہم اس سر وقت جو ڈسکس کر رہے تھے ملکی معیشت پہ. عام آدمی اٹھے گا تو آپ کی معیشت بھی اٹھے گی نا. جس طرح سے لوگوں کے نچلی سطح پر معاشی حالات چل رہے ہوں گے، ملک کے معاشی حالات بھی ویسے ہی ہوں گے. یہ تو آٹومیٹک سی بات ہے سر، اس پہ تو کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں. یہ تو فزکس اور بایولوجی جیسے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں. اگر آپ کی معیشت اوپر جائے گی تو آپ کی عوام کا فائنینسی طور پر بھی آپ کی عوام بھی اوپر جائے گی. اور اگر آپ کی معیشت نیچے ہو گئی ہے تو آپ کے کاروباری لوگ کیا کریں گے؟ پیچھے ہی جائیں گے. آپ کی اگر معیشت ڈاؤن ہے تو آپ کا عام آدمی کس طرح سے اوپر جا سکتا ہے؟ ملک کی معیشت ہمیشہ عام آدمی کی معیشت سے ہی جڑی ہوتی ہے سر. جی یہ یہاں سے تھوڑا اختلاف کروں گا. آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ملک کی ہوں معیشت اگر بہتر ہوگی تو عام آدمی کی معیشت بہتر ہوگی. عام آدمی سے ملکی سر معیشت پہ یہاں فرق پہ نہیں پڑے گا. تو آپ کو یہ ملکی آپ معیشت آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈسٹریاں پاکستان میں لگ جائیں، عام آدمی کو روزگار اس ملک میں ملے تو معیشت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا، فرق That's what پڑے گا. you لیکن جی انڈسٹریاں لگانے کے لیے ملکی معیشت کا اچھا ہونا ضروری ہے نا. انڈسٹری تو تب ہی لگے گی جب ملک کی معیشت چلیں ٹھیک ہے، ہم جلدی سے اپنے اگلے سوال کی طرف ہی آ جائیں. تو آپ کے نزدیک ملک کی معیشت کیسے صحیح ہوگی؟ اور یہ ارسلان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو خرابی کی بنیاد ہے وہ بیوروکریسی ہے، تو بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ بیوروکریسی کا کنٹرول کرنا تو حکومت کا کام ہے. اگر ایک اچھی حکومت آ جائے گی تو وہ اس کو کنٹرول کر لے گی. سر آپ کی بیوروکریسی جو حکومتیں ہے کون لاتا رہا؟ آپ نواز شریف کے کافی سپورٹر رہے ہیں. جی ارسلان بھائی. جی میں وسیم احمد صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اصول یہی ہونا چاہیے کہ بیوروکریٹس کو حکومت کنٹرول کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی ہماری حکومت کو کنٹرول کرتی ہے. یہی تو ایشو ہے. سر میں یہی کہنے والا تھا کہ ہم کوئی فینٹیسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی کتابی باتیں کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے، ہم ریئلٹی پہ بات کریں. پاکستان میں ریئلٹی یہی کہ یہاں پہ حکومتیں لانے اور اکھاڑنے والے بیوروکریٹس ہی ہیں. ایسے ہی ہے. جو اگر آپ نے مجھ کو یہاں پہ اسٹوڈیو میں آ کے بٹھایا تو میں آپ کے خلاف کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں ایسے ہی اگر مجھے یہ اسٹوڈیو چلانا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں آپ کی ہے. جی مرضی کے ساتھ ہی چلوں گا. آپ وسیم احمد صاحب کا کامنٹ لیں. جی میں ہونا تو انہی سے یہی بات ہے ہوں. کہ جہاں آپ کو لگے کہ ہم غلط ہیں، جہاں لگے کہ ہم غلط ہیں تو آپ کو ہماری اصلاح کرنی چاہیے، بولنا چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ بول بھی رہے ہیں، ہم سے اختلاف رائے کر رہے ہیں. سر یہ آپ کی ایسا ہی اچھائی ہونا ہے کہ آپ نے مجھے اتنا فریڈم دے رکھی ہے، پر بیوروکریٹس ہمارے حکمرانوں کو اتنی فریڈم دیتے نہیں ہے نا. صحیح بات ہے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے سوچنا حکمرانوں کو پڑے گا نا کہ وہ اپنی طرز حکمرانی کو کیسے کر سکتے ہیں، کیسے صحیح کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو اس بات پہ بیوروکریسی اس بات پہ آپ مانیں یا نہ مانیں، کریڈٹ گوز ٹو دا میاں محمد نواز شریف. انہوں نے بہت پہلے اس بات کے اوپر اشارہ کیا تھا. انہوں نے وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ فوجی جرنیل جو ہیں یہ اپنی حدود میں رہ کے کام کیوں نہیں کرتے، اس کو کراس کیوں کرتے ہیں. تو دس کریڈٹ گوز ٹو میاں محمد نواز شریف. یہ آپ مانیں. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. اور میرے خیال میں میں سر تو اب جی سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں کہ آپ ارسلان صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی بیوروکریسی میں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو بیوروکریٹس اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر فوجی ادارہ بھی شامل ہے، اس کے اندر عدلیہ بھی شامل ہے، اور اس کے اندر کچھ اور بھی ہماری جو سرکاری محکمے کے افسران ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اور میں اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میں اس کو لے کے آگے چلوں کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کا چیف آف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پناہ کسی دوسرے ملک میں لے کر لیتا ہے.
اگر جنرل قمر باجوہ صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اگر جنرل پرویز مشرف ریٹائر ہوتا ہے وہ تو کسی تیسرے ملک میں چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ آخر ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی اس نظام کو بگاڑا ہوا تھا اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان سے اس کا احتساب ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر بالکل یہ ہمارے جی تو مین سٹریم کے اوپر میں ان دو اداروں کو لوں گا، ہماری عدلیہ اور ہماری فوج. بالکل میں بالکل آپ کی اس بات سے بالکل پرسنٹ متفق ہوں، بلکہ میں تو اسے 2 قدم آگے جا کے یہ کہوں گا کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ دو جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، ان کے جو سربراہان ہیں، چیف جسٹس صاحب ہوں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف سے جو نیچے رینک کے جو وہ لوگ بھی ریٹائر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل ہے یا میجر جنرل ہے، میں تو کہتا ہوں بریگیڈیئر تک، ایک بریگیڈیئر تک جو ہے اس کو بھی یہ پابندی ہونی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اسی بہت طرح اچھی بات. ججز پہ بھی یہ پابندی ہونی چاہیے. جب ایسا ہو جائے گا تو یہ ملک آٹومیٹک درست ہو جائے گا. انہیں پتا ہے ہم نے یہاں کون سا رہنا ہے، ہم تو سر میرے بس آپ دونوں موضوعین تک بہت سخت سوال ہیں اور میں ضرور رکھوں گا. پہلی جی بات جی ارسلان صاحب سے میں کروں گا کیونکہ انہوں نے پہلے بات کی تھی. سر آپ نے یہ فرمایا کہ میں بھٹو کا کچھ زیادہ فین ہوں، میں ہر بات پہ اس کو لے آتا ہوں. ابھی پھر سے بھٹو آئے گا کیونکہ آپ نے بات کی نواز شریف کی کہ نواز شریف سب سے پہلے بولا تھا فوجیوں کے خلاف اس نے بغاوت کر دی. سر سب سے پہلے بغاوت اگر کسی نے کیا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، وہ بندہ پھانسی چڑھ گیا، اس عوام کے لیے وہ پھانسی چڑھ گیا. نواز شریف نے کیا کیا سر؟ ڈیل کر کے سعودیہ چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، ابھی پچھلے 5 سال سے کدھر بیٹھا ہے. اس طرح سے تک ملک میں انقلاب نہیں آیا کرتے سر. اگر آپ نے ملک میں ریفارمز لانی ہے نا، یہ فینٹیسی کی باتیں اگر آپ نے ریئلٹی میں لانی ہے نا، انقلاب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں سر. ماؤ کے پاس کیا ٹائم ہے جب ماؤ انقلاب لا رہا، 1 منٹ سر میں کمپلیٹ کروں، جب ماؤ کا انقلاب آ رہا تھا چائنا میں، تو جب ان پہ سختیاں شروع ہوئی، جب ان کے پرانے نظام نے ان پہ سختیاں شروع کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کو رگڑا لگانا شروع کر دیا ادھر، صحیح ہے، تو ماؤ نے کیا کیا؟ ماؤ کے پاس 6,000 بندہ بچا تھا. دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے اگر کوئی بڑا ملک ہے تو وہ چائنا ہے، اور اس میں 6,000 بندہ بچ گیا تھا ماؤ کے پاس. اور ماؤ نے اس پہ یہ کہا تھا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، اب چھانٹی ہو گیا، اب جو بھی ہیں یہ انقلابی بچے اور انہی کے دم پہ انقلاب آئے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ انقلاب چائنا میں پھر آیا. اگر نواز شریف کو سر انقلاب لانا تھا، یا نواز شریف اگر اپنی کسی بات میں سچا تھا، بھٹو کی طرح پھانسی چڑھ جاتا. ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ سختیاں دے کے آپ وہاں سے بھاگ جائیں، ڈیل اور ڈیل لے لیں، پھر 3 سال بعد اپنے چھوٹے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیں، ادھر سے جناب یہ تحریک اعتماد پہ. یہ سب فینٹیسی کی بات ہے کہ نواز شریف نے یہ نواز شریف کون کہ سر؟ آج بھی نواز شریف فوج کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو ابھی بھی اس نے چیف آف آرمی اسٹاف لگایا، یہ اس نے اسی لیے لگایا کہ اس کا عمران خان کے ساتھ جناب مسئلہ تھا. تو شارٹ کرتے ہیں میرے بھائی، آپ جی چائنا کے صدر کی یا چائنا کے کچھ لوگوں کی اور دوسرے تیسرے ممالک کی بات کر رہے ہیں. اب چائنا کا سسٹم الگ ہے، ہمارے ملک کا الگ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ چائنا کے اندر کس ڈکٹیٹرشپ نے پاکستان کے کسی سابقہ وزیر اعظم کو لٹکا دیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں، انقلاب جی لانے کے لیے جی 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 شرط سر ہے بالکل زندہ ہوا ہے. رہنا. چائنا کی ہسٹری آپ جا کر دیکھیں، جو میں نے ماؤ کا ذکر کیا نا سر، آپ جا کے ماؤ سے پہلے چائنا کو دیکھ لیں کہ کیا حال تھا چائنا کا، چلیں 2 منٹ کے لیے کس اگر میں قدر آپ کا آمریت تھی وہاں. اگر 2 منٹ کے لیے میں آپ کا آرگیومنٹ مان بھی لوں تو میرے بھائی انقلاب لانے کے لیے زندہ رہنا پڑتا ہے. بھٹو صاحب نے کوشش کی، پھندا چڑھ گئے، لا پائے انقلاب، نہیں لا پائے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ ہے کہ انقلاب لانا ہے تو میرے بھائی زندہ رہنا پڑے گا، اور اس ملک میں زندہ رہنا ان کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا. یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے سر، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں نا سر، ایک منٹ سر، آپ نے انقلاب کی بات کی نا سر، انقلاب ہمیشہ خون بہا کر ہی آتا ہے. دنیا میں کون سا انقلاب ہے سر جو خون بغیر آ گیا؟ ہر انقلاب خون سے ہی آتا ہے. اور اگر نواز شریف اپنی سر ایک منٹ سر، صرف ایک منٹ، اگر نواز شریف اس عوام سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ عوام خون بہا کر انقلاب لائے، تو سب سے پہلے اسے خود صف اول میں ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے سر، کنٹینیو کریں ہم. وہ وقت آئے گا تو میاں محمد نواز شریف صاحب چلے جائیں گے، لیکن ان کو پتہ ہے جی کہ پہلے دن جائیں گے تو ادھر سے گولی آئے گی یا ادھر سے پھندا، تو کیا ان کو انقلاب خاک لانا ہے؟
ٹھیک ہے سر، کنکلوژن نکل گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب لانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے. نواز شریف کے لیے اپنی زندگی پہلے ہے، وہ اپنی زندگی کو سوچے گا، سروائیو کر لے گا، پھر آ اور جائے گا. اس نہیں کو کر سکتا نہیں آئے گا. ہاں ہر صحیح چیز کے لیے صحیح وقت کا ہونا ضروری ہے.